امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک. پروگرام پرنس آف پیس میں آپ کو بریک کے بعد ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آج کا جو ٹاپک ہے نیت اور عمل، اور مقدس کلام میں سے جو آج حوالہ ریفرنس ہے وہ فلپیوں دوسرے باب کی 13ویں اور 14ویں 2 آیات تھیں، اور میں چاہوں گا کہ پاسٹر حنیف سے مزید اس موضوع پر، اس ٹاپک پر ہم جانیں سیکھیں. جی بھائی صاحب، مزید کیا پیغام ہے؟ تھینک یو بھائی صاحب. جی، اس سے پہلے جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کو 2 حصوں میں، پہلی جو آیت ہے نیت اور عمل، اور اس کے ساتھ نیک مرضی، 2 حصوں میں بانٹا گیا. ابھی میں پہلا حصہ اس کا، جیسے میں نے خدا نے مجھے دیا، میں نے اس کو بیان کیا. جی، ابھی میں وہیں سے شروع کرنا چاہوں گا. اگر ہم تواریخ کی کتاب اس کا 29واں باب اور اس کی پہلی سے 6 آیت دیکھیں، وہاں ہمیں بزرگ داؤد ہیکل کی تعمیر کے لیے بڑا کانشیس نظر آتا ہے. جی جی، وہاں پر خدا کا بندہ کچھ ہدیے نذرانے کچھ چیزیں اپنے پاس سے اکٹھی کر رہا ہے. لکڑی کا سامان ہے، سونے کی چیزیں ہیں، اسی طرح کا میٹلز کی چیزیں وہ اکٹھی کر رہا ہے. تو جو خدا نے اس کے اندر نیت اور عمل ڈالا، وہ اس کو شو کرتا ہے باقی ماندہ لوگوں کے ساتھ، اور وہ لوگ بھی بڑی خوشی خوشی خدا کے سامنے ہدیے اور نذرانے لانے کے لیے تیار ہو جاتے. لکھا ہوا ہے 29ویں باب کی 6 آیت میں، تب آبائی خاندانوں کے سردار اور اسرائیل کے قبیلوں کے سردار اور ہزاروں اور سینکڑوں سرداروں اور شاہی کام کے ناظموں نے اپنی خوشی سے تیار ہو کر سونا چاندی، یعنی جو کچھ ان کے پاس تھا وہ خدا کے لیے لے آئے. اسی طرح یہ تو تھی وہ بات جو نیت اور عمل خدا اپنے بندوں میں ڈالتا ہے. خدا کے کلام میں ہمیں اس سے بڑھ کر ایک حوالہ ملتا ہے جو نیت اور عمل خدا اپنے کام کو انجام دینے کے لیے، اپنی نیک مرضی کو انجام دینے کے لیے بت پرست قوموں میں بھی ڈال دیتا ہے. جی جی جی. عزرا کی کتاب ہم دیکھیں تو وہاں خدا کے کلام اس کے پہلے باب میں پتہ چلتا ہے خورس بادشاہ جو فارسی بادشاہ تھا، بت پرست قوم سے تھا، ٹھیک ہے، خدا نے اس کے دل میں ڈالا. یعنی خدا کسی کو بھی پکڑ کر اپنا اس سے کام لے سکتا ہے. خدا نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ خدا وہ بندہ اس بات کے لیے تیار ہو گیا. اس نے سارے جو اسرائیلی وہاں آباد تھے، جوئش قوم، ان کو جانے کی بھی اجازت دے دی اور ہیکل کی تعمیر کا حکم بھی دے دیا. اور اس سے بڑھ کر ان کو جو کچھ وہ وہاں سے لے جانا چاہتے تھے وہ بھی دے دیا. یہ وہ نیت اور عمل کی بات ہے، یہ خدا ڈالتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس کو، اس جو تخم ہے، بیج ہے، سیڈ ہے، اس کو پروان چڑھانا ہوتا ہے. سو اسی طرح اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں، ہمیں ایک اور حوالہ ملتا ہے عزرا کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں بھی اسی طرح کا ایک حوالہ ملتا ہے. وہاں ایک اور بادشاہ میں نظر آتا ہے، ارت خشستہ بادشاہ. جی جی، خدا کے حضور وہ بھی بت پرست قوم سے ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو، خدا کے لوگوں کو جانے کی اجازت دیتا ہے. وہ بھی ان کو کہتا ہے کہ آپ جا کے ہیکل کو تعمیر کر سکتے ہیں. اس کے خطوط میں سے، اس کی تاریخ کی کتاب میں سے ہمیں یہ ساری باتیں ملتی ہیں. اب جب ہم خدا کی نیک مرضی کو، اس کے نیت اور عمل کی بات کو سیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں خود ڈال دیتا ہے، تو اگلی بات آ جاتی ہے اس کا جو نیک ارادہ کیا ہے. دراصل خدا کا ارادہ کیا ہے؟ خدا کا ارادہ دیکھنے کے لیے ہمیں لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 32ویں آیت دیکھیں تو اس کا بڑا خوبصورت واضح ہو جاتا ہے. ارادہ کہتا ہے، چھوٹے گلے نہ ڈر کہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے. ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہم صرف، کیونکہ اس کا تو ارادہ ہی نیک ہے. جی جی جی، اس نیت عمل جو ہمیں کرنے کے لیے اس نے دیا، وہ نیک ارادے کو تکمیل پانے کے لیے، انجام دینے کے لیے تھا. تو اس کا نیک ارادہ خدا کے کلام میں، بائبل میں جگہ بجگہ اس کا نیک ارادہ نہ صرف چھوٹے گلے کے لیے، اس کے لیے جس کے پاس کچھ چیزیں کم ہیں، بلکہ ان کے لیے جو نہایت گنہگار خدا سے دور ہیں. حزقیل کی کتاب اس کا 18واں باب 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے، کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے؟ اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے. یہ ہے خدا کی نیک مرضی اور اس کا نیک ارادہ. جب اس کی نیک مرضی اور اس کا نیک ارادہ ایسا ہے کہ وہ تو شریر کو بھی کھینچ کے لانا چاہتا ہے. وہ تو اس کی بھی ہلاکت نہیں نہ چاہتا، ہلاکت کسی کی وہ ہلاکت چاہتا ہی نہیں ہے. بالکل. تو لوکا کی انجیل میں ہمیں یہ بھی مل جاتا. لوکا کی انجیل میں ایک ہمیں بڑا اچھا خوبصورت واقعہ ملتا ہے. وہاں پر بلکہ 2 واقعہ جات وہاں ملتے ہیں. وہاں خدا یسوع مسیح کھوئی ہوئی بھیڑ کی بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ ہے اس کا نیک ارادہ.
وہ کہتا ہے جو کھو گئی ہے کہیں دور چلی گئی جی ہے جی میرے ریوڑ میں بھی نہیں ہے, میں تو ریوڑ 99 کو چھوڑ کر ایک کو ڈھونڈنے جاؤں گا. یہ اس کا کتنا خوبصورت اور نیک ارادہ ہے, پیار, اس کا محبت, اس کی شفقت ہے. تو وہاں کھوئی ہوئی بھیڑ کی بات کرتا ہے. پھر جب خداوند خدا یسوع مسیح اسی حوالے میں ایک اور ذکر کرتا ہے, مصرف بیٹے کی کہانی ہمیں بیان کرتا ہے, بڑی خوبصورت, وہ بھی اس سے ریلیٹ کرتا ہے. وہ بھی چلا جاتا اپنے باپ کو گھرانے کو چھوڑ کر, حصہ بھی لے گیا, ہاں جی, اپنے گھرانے کو بھی چھوڑ دیا, اپنے باپ کے کو بدگمان بھی کیا, اس کے ساتھ تعلقات بھی ختم کر لیے. لیکن جب وہ لوٹ کے واپس آیا تو اس کو پوشاک بھی دیتا ہے اور رشتہ استوار کرنے کے لیے انگوٹھی بھی دیتا ہے. یہ ہے اس کا نیک ارادہ. جب اس کا نیت اور عمل بھی اس کی طرف سے اور ارادہ بھی اس کا نیک ہے, ہمیں بچانے کا, چھڑانے کا, ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلنے کا, تو پھر تکرار اور بحث کیسی. پھر ہم اس پہ پہنچتے ہیں پالوس رسول کی فلپیوں کے نام جو خط اس نے لکھا کہ ہمیں خدا کے کام کو جو ہے وہ بغیر کسی تکرار کے کرنا چاہیے, شکایت کے بغیر کرنا چاہیے. تو میں ایک اور یہاں پہ ریفرنس رکھنا چاہوں گا, اس کے نیک ارادے کا خوبصورت ترین ورس خدا کے کلام میں لکھی ہوئی, یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. اب اس کا نیک ارادہ دیکھیں ذرا, اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی whoever, یہاں پہ کوئی کیٹاگرائز نہیں کیا گیا کہ اسے جویش ہونا چاہیے, اسے جینٹائل ہونا چاہیے. اس نے کہا whoever, جو کوئی, وہ نسل میں کسی نسل سے ہو, وہ رنگ میں کسی رنگ کا ہو, وہ قوم میں کسی قوم کا ہو, لیکن whoever, جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو خدا کا نیک ارادہ اتنا بڑا ہے, اتنے کھلے دل کے ساتھ خدا اپنے کلام میں ہم پر اپنے نیک ارادے کو ظاہر کرتا ہے. تو پھر تکرار, شکایت اور بڑ بڑانا, یہ پھر سمجھ سے رہ نہیں جاتا, یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اور اب ہم اسی طرف آ جائیں. پالوس رسول بڑے گہرے تجربے کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ خدا کے کام کو بغیر شکایت اور تکرار کے کرو. بالکل. اس کا تجربہ کہاں واضح ہوتا ہے, وہ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط اس کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں یوں بیان کرتا ہے, تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے. یہ دیکھیں, وہ کہتا ہے کہ بڑ بڑانا ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے چلتا ہے, زندگی ختم کر دیتا ہے, موت. جیسے میں نے کہا کہ یہ آپ کو روحانی طور پر بھی تباہ کرتا ہے اور آپ کی فزیکلی جو بدنی صحت ہے اسے بھی ختم کر دیتا ہے. گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب 27ویں اور 27 سے 29 آیت دیکھیں تو وہاں پر ایک ہمیں بڑا خوبصورت حوالہ ملے گا. بلکہ میں یہ سب پڑھنا چاہوں گا, میں وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیا جائے. اگر ہم گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 27 سے 29 آیت پڑھیں تو وہاں پر ہمیں زبردست بڑ بڑانے کے تعلق سے, تکرار کرنے یا شکایت کرنے کے تعلق سے ایک بڑا اچھا ریفرنس مل جاتا ہے. ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے, یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے, خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے 27 ورس سے میں پڑھنا لکھا, میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں گا, اور بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں, میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں. تم ان سے کہہ دو, خداوند کہتا ہے, مجھے اپنی حیات کی قسم, جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا. تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی, وہ تمہاری ساری تعداد میں سے, یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے, ان میں سے کوئی اس ملک جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تمہیں وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا. سو پاری صاحب یہ غور کرنے کی بات ہے. جی بالکل, یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل نہ صرف طبعی موت دیتی ہے بلکہ روحانی طور پر ملک موت میں جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. خدا کا بندہ پالوس رسول اسی لیے کرنتھس کے خط کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں کہتا ہے کہ ان کی طرح مرنا جنا, ہلاک نہ ہو جانا. یہاں 20 برس کے اوپر کی عمر کے سارے خدا کہتا ہے اس ملک میں داخل نہیں ہونے پائیں گے کیونکہ انہوں نے شکایت کی. سو میں اس کو اس بات پہ ختم کرنا چاہوں گا, وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا خدا کے کلام میں, کہ جب ہم بڑبڑاتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, تو وجہ تو ہمارے پاس ہے نہیں, نیت اس کی, عمل اس کا, نیک ارادہ اس کا, یوں کہہ لیجئے کہ راہ اور زیادہ راہ اس کا, راہ اور زیادہ راہ اس کا,
اور راستے میں جو چلنے کے لیے قوت درکار ہے وہ اس بھی کے وہی لیے دیتا کھانا ہے، بھی اس کا، اسی کا، بالکل پانی بھی اسی کا، صحیح، اور گرمی سردی سے بچانے کے لیے بڑبڑاتے خیمہ بھی اس کا، بالکل ٹھیک ہے، تو پھر چلنے میں ایک بات ہے. ہاں سو اس لیے نہ اگر ایسا کرنے سے ہم کیا کریں گے، ہم اس شہر میں بھی داخل نہیں ہو پائیں گے. سو اس شہر میں داخل ہونا تو بڑبڑانے پر غور کرنا چاہیے، اس سے باز رہنا چاہیے، خدا کے حضور خوش دلی سے، خدا کی جیسے لکھا ہوا ہے کہ وہ خوشی خوشی فوج میں برتی، خوش دلی سے ہدیے نذرانے اس کے حضور آنا چاہیے. آمین. تھینک یو پاسٹر حنیف، بہت شکریہ. جی ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری بات چیت آپ سبوں کے لیے ترقی برکت کا باعث ہے. پاسٹر کاشف، آپ مزید اس حوالے سے کیا پیغام دیں؟ جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب. اس میں نیت اور عمل کی بات ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں نیت جو ہے یہ کسی بھی کام کے لیے بڑی ضروری ہے. پنجابی کی ایک کہاوت ہے، نشتانو مراد. اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں آگے کام انجام بھی اچھا ہوگا نا. لیکن اگر ہم گھر سے یہی ارادہ کر کے گئے ہیں کہ پتہ نہیں آگے ہوگا نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں اچھی نیت ہم لے کے چلتے ہیں، دعا کر کے جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو خدا ہمارے کاموں کو بنا دیتا ہے، پھلدار کرتا ہے. تو یہاں یہ بات ہے کہ نیت اور عمل. تو میں سمجھتا ہوں اکثر جب سفر کریں نا تو گاڑیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ نیک نیت منزل آسان. واہ واہ. تو میں کہتا ہوں نیت نیک ہوگی تو ہماری منزل جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی نیت کو ہمیشہ نیک رکھنا ہے اور خدا ان پر توکل کرنا ہے. جب ہم بھروسہ رکھیں گے، توکل کرتے رہیں گے تو خدا ہمارے کاموں کو کامیاب کرے گا، خدا ہمیں بڑھائے گا اور ہم آگے بڑھیں گے اور اس طور سے ہم خدا ان کے جلال میں استعمال ہوں گے. اور میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہمیں شکایت ہوتی ہے ایک دوسرے سے. تو میں سمجھتا ہوں ہم جب ایک دوسرے سے شکایت ہوتی ہے تو ہم کسی کا برا تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنا ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور جب مجھے یاد ہے کہ جب میں لاہور میں تھا تو ایک فیملی نے بلایا، کھانے پہ انوائٹ کیا. تو جب ہم کھانا کھانے کے لیے صبح ناشتے پہ انہوں نے بلایا تو ہم جب ادھر بریک فاسٹ کے لیے گئے تو فیملی خدمت کر رہی ہے اور میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب ہم گئے ہیں تو انہوں نے کوئی گیسٹ گھر میں آئے، انہوں نے کوئی سلام دعا نہیں اور وہ بالکل بڑے آرام سے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں بات کروں، اس فیملی نے خود ہی مخاطب ہو کے انہوں نے کہا پاری صاحب یہ ہمارے والد صاحب ہیں اور یہ کسی وقت میں نا بڑے اچھے خادم تھے، یہ خدمت کر رہے تھے، لیکن اصل میں نا یہ انہوں نے نا کوئی دعا کی تھی اور خدا نے ان کی اس دعا کا جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے یہ نہ تو اب کسی سے بات چیت کرتے ہیں، اتنے مایوس ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جو سوشل ریلیشن تھے وہ سب ختم کر دی. بالکل بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ کسی سے بات نہیں کرتے اور یہ صرف یہ بات ہے کہ خدا نے میری دعا کا میری مرضی اور منشا کے مطابق جواب نہیں دیا. جو میں کہہ رہا ہوں اس بات کی وجہ سے جو ہے وہ پھر وہ کرتے. تو میں کہتا ہوں ہمیں شکایتیں خدا سے ہیں تو پھر اگر ہم میں یہاں پر آپ کی بات بڑھاتا ہوں. میں نے اکثر دیکھا کہ لوگ مانگتے انسانوں سے ہیں، شکوے خدا سے کرتے ہیں. ہاں جی، وہ شکایات خدا کو کرتے، جی انہیں مینوں نہیں دیتا تے اود کو منگیا سی تے وہ میرے نال نہیں تریا، انہیں میری مدد نہیں. تو ہمیں خدا سے مانگنا چاہیے. اور اگر ہم خدا کی طرف دیکھیں گے، آسمان کی طرف، داؤد بھی کہتا ہے نا کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. تو پھر جب ہماری کمک وہاں سے آتی ہے تو ہمیں انسانوں کی طرف نہیں دیکھنا. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں جب ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے ہم لعنت کو اپنے اوپر بلاتے ہیں. بالکل ملاؤن ہے نا، ملاؤن ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے، بشر کو اپنا بازو جانتا ہے. آج لوگ خدا کی طرف نہیں دیکھتے، انسانوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ میری ہیلپ کر دے گا، مشکل وقت میں یہ کام آ جائے گا. حالانکہ جب پورا وقت ہوتا ہے تو جن پر ہمیں بڑا بھروسہ ہوتا ہے وہ ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں. ایون آپ کی اولاد آپ دیکھیں آج بچے ماں باپ، میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو کہ ان کی اولاد بھی ہے، کامیاب لوگ بھی ہیں. اکثر ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ جی اس کے بچے بہت بڑے بڑے آفیسر ہیں اور خود وہ سڑک کے اوپر بھیک مانگ رہے ہیں اور محتاج ہیں. اور یہ بڑی المناک حالت ہے، افسوسناک حالت ہے. ہمیں خدا کی طرف دیکھنا ہے. بچوں رشتہ دار، کلام میں لکھا ہے کہ ملاؤن ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے، بشر کو اپنا بازو. تو کئی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے پتر میری بھاواں نے. تو میں کہتا ہوں نہیں، آپ کے بازو نہیں ہے، بازو ایک ہی ہے. وہ زبور میں بھی ہم گاتے ہیں نا، تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دیان، بھرپور ہاتھ سجا تیرا سچائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ خدا کا ہے جو بچاتا اور مدد کرتا ہے، جو آپ فرما رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. خدا اپنے لوگوں کی بر وقت مدد بھیجتا ہے. اور یاد رکھیں خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا. مشکل میں خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. بالکل. اور ہمیں خدا سے شکایتیں ہیں لیکن جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر خدا بھی. میں اکثر بھائی صاحب یہاں پر ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں
کہ ہم خواہشوں کی تکمیل کے لیے دعا کرتے ہیں جی اور میں اکثر کہتا ہوں کہ خواہش جو ہے جی وہ ہمارے لیے پھندا بھی بن جاتی ہے. جی جیسے لوط کی بیوی کو آپ دیکھیں جی بالکل کہ اس نے اپنی جان دے دی ہے, اپنی خواہش سے باز نہیں آئی. ہاں خدا نے منع کیا تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا, نہیں دیکھنا. تو وہ دیکھتی رہی ہے. بالکل تو اکثر میں کہتا ہوں کہ خدا ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے, خواہشیں نہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, مثلا جیسے پانی پینے کے لیے ہوتا ہے, ڈوب کر مرنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. جی بالکل یہاں چھری سیب کاٹنے سبزی کاٹنے کے لیے ہوتی ہے, کسی کے پیٹ میں مارنے کے لیے تو نہیں نا. تو اب کئی لوگوں نے خواہشوں کو اپنی بربادی کے لیے انہوں نے, ان کے اندر خواہشیں ہیں اور خواہشوں نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے. تو ہمیں ہمیشہ ضرورتوں کے لیے اور خدا کی مرضی معلوم کرنے کے لیے دعا. جی بالکل, خداوند نے اپنے کلام میں بھی ہمیں یہی سکھایا کہ ہم نے ہمارے جو ہم دعا کرتے ہیں, جو دعائے ربانی ہم پڑھتے ہیں, بالکل کہ تیری بالکل تیری مرضی پوری ہو, ہمارے روز کی روٹی, روز کی روٹی. یعنی اس کا مطلب ہے خدا نے ہماری ضرورت پوری کرنی ہے, واہ, ہر روز کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہے. تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم تو خدا سے شکوے کرتے ہیں, شکایتیں کرتے ہیں, لیکن یسوع مسیح کا بھی کچھ ہم سے شکایت ہے. میں ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا. جی ضرور. یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے, اس کا 2 باب ہے جی اور اس کی 2 آیت سے یہاں اس طرح سے لکھا ہے, اور میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں, اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا, اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں, تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا. تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. یہاں شکایت ہے, لیکن مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے. توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں. آمین. تو یہاں خداوند یسوع مسیح بھی ہم سے کچھ شکایت کرتے ہیں بالکل کہ تم شکوے تو کرتے ہو, لیکن مجھے بھی پھر کچھ شکایت ہے, اور وہ یہ ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. تو میں سمجھتا ہوں آج بہت سے ہمارے مسیحی لوگ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دن دعا کی ہے, 2 دن کی ہے, جب کام نہیں ہوا تو وہ کوئی اور رستے دیکھتے ہیں, کچھ اور راہوں کو دیکھتے ہیں, بالکل, اور وہ یسوع سے محبت کو قائم نہیں رکھتے. وہ یہ نہیں کرتے کہ جس خدا کی حضوری میں ہم دعا کر رہے ہیں وہ خدا ہماری دعا کا ضرور جواب دے گا, وہ ضرور ہمارے لیکن پہلے میں اس کے کلام پر عمل کرنا. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے باپ باہر سے آتا ہے جی, اور کچھ بچے ایسے ہیں جو باپ کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں, بھی ابے دے ہاتھ چشاپر بھی ہے کہ نہیں, فروٹ یا کوئی اور چیزیں. لیکن کچھ بچے باپ کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ میرا باپ مجھے حکم دے گا کہ میرے لیے پانی لا, روٹی لا, میری خدمت کر. تو آج بھی بہت سارے ایماندار ایسے ہیں, وہ خدا کے ہاتھوں کی طرف ہی دیکھتے ہیں, خدا کے منہ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس نے حکم کیا ہمیں فرمایا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا حکم بھی مانیں, اس کا حکم بھی مانیں. جی جی بالکل. اور میں سمجھتا ہوں خدا کئی دفعہ خدا ہمیں انتظار کرواتا ہے, جی جی, لیکن وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے کہ خدا ہمیں جو اچھی برکت ہے نا وہ اس کو دینے کے لیے خدا ہمیں انتظار کرواتا ہے. بالکل بالکل. خدا ہمیں کہتا ہے انتظار کرو. میں ایک دن بتا رہا تھا کہ خدا کی جو لسٹ ہے اس میں ڈکشنری ہے, اس میں نو کا لفظ نہیں, بالکل نہیں کر, بالکل. خدا یہ نہیں کہتا کہ تجھے نہیں ملے گا, خدا کہتا ہے انتظار کر. بہت شکریہ جناب پاسٹر کاشف, بڑی اچھی بات کر رہے تھے. اور آج بے شمار لوگ ہیں وہ اپنے خیالوں کو خدا کی مرضی, اپنی سوچ کو خدا کی مرضی سمجھتے ہیں, حالانکہ ایسے نہیں. ہمیں خدا کی مرضی معلوم کرنی چاہیے, اور پھر ہم نہ تو بڑبڑائیں گے, نہ شکایت کریں گے, بلکہ پریز اینڈ ورشپ, شکر گزاری ہماری زبان پر ہوگی. پاسٹر گلفام صاحب سے بھی مزید جانیں گے اس حوالے سے. جی گلفام صاحب, کیا مزید کہیں گے آپ؟ جی پرسا, میں بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہا تھا جی کہ جب سلیمان بادشاہ, خدا نے اس سے پوچھا کہ تو کیا مانگتا ہے, تو اس نے کہا کہ مجھے سمجھدار دل عطا کر. میں وہیں سے شروع کروں گا تاکہ میں اپنی اتنی بڑی قوم کا انصاف کروں, اس میں بھلے کا برے کا میں امتیاز کر سکوں. بالکل ٹھیک ہے. سو جب اس نے یہ دعا مانگی تو اس کے لیے میں لفظ بتا رہا تھا شامہ, میں وہیں سے کروں گا. اس نے جو لفظ کہا کہ میں چھوٹا لڑکا ہوں, اس نے اپنی بادشاہی کے, اپنی قوت کے بلبوتے کو نہیں دیکھا, بلکہ اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا, اپنی کمزوری کا اظہار کیا کہ جی میں کمزور ہوں, میں چھوٹا ہوں, میں کمزور ہوں. تو جب اگر ہم چاہتے کہ ہمارے اندر بھی سمجھدار دل آئے, تو ہمیں اپنی قابلیت پر, اپنی طاقت پر ناز نہیں کرنا, بلکہ ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں گے, پھر خدا کا وہ نیک ارادہ ہمارے اندر عمل اور نیت پیدا کرے گا. جو خدا ہم سے چاہتا ہے, جو خدا نے ہمارے لیے پلان کیا ہے, جو خدا ہم میں ویژن رکھتا ہے, وہ پورا ہوگا جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں گے. اور یہ جو آیت پرانے عہد نامہ میں استثنا کی کتاب
6 बाब और उसकी 4 आयत में यूं लिखा है, जी। सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये बात इसराइली आज तक समझ नहीं पाए, और यीशु अल मसीह ने भी ये बात सिखाई जो 10 अहकाम में खुदा यीशु मसीह ने कहा जी। कि तू अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी अक्ल से मोहब्बत रख, और इसकी मानिद अपने पड़ोसी से। वाह, यहूदी आज तक अपने पड़ोसी को ना जान सके कि हमारा पड़ोसी कौन है, मगर यीशु मसीह ने एक सामरी की मिसाल देकर ये बात बताया समझाई कि तेरा पड़ोसी कौन है। बहुत अच्छा। एक शख्स यीशु मसीह ने जिसकी मिसाल दी कि उसको डाकू ने मारा है, उसको लूट कर, उसको जख्मी हालत में छोड़कर चले गए, और वहां पर एक प्रीस्ट गुजरा है, एक काहन गुजरा है, और काहनों के लिए हुक्म था कि वो लाश को छू नहीं सकते। जी जी जी। तो उसने उस लाश को देखा नहीं वो जिंदा भी है कि मुर्दा। बस अपनी पाकीज़गी का मियार बरकरार रखने के लिए उसका हाल भी नहीं पूछा, और वो कतरा के चला गया। फिर उसके बाद एक लावी भी गुजरा जो प्रस्तार थे, उसको भी जल्दी थी कि मैंने हैकल में जाकर प्रस्तिश करना है, और उसने उसको देखा भी नहीं है कि वो जिंदा है या मुर्दा। उसको भी अपनी पाकीज़गी का मियार बरकरार रखना था, क्योंकि हुक्म था शरीयत में कि लाश को छूना नहीं है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम भी ऐसे काम कई दफ़ा लापरवाही कर जाते हैं, और हम देखते नहीं कि यहाँ पर हमें खुदा कुछ करने को कह रहा है। और यीशु मसीह ने यही कहा है कि तू जिस तरह अपने खुदा से मोहब्बत रखता है, अपनी मानिद अपने पड़ोसी से। और सामरी जिनको बहुत बुरा भला कहा जाता था, नापाक अच्छा नहीं समझा जाता था, उनके इसराइलियों के साथ बिल्कुल नहीं था, उन्हें राब्ता उनके साथ मुनक़ता किया था। उस शख्स की बड़ी खूबसूरत यीशु मसीह ने हमारे साथ ये बात बताई कि उसने जाकर उसका हाल पूछा है, देखा है कि उसको क्या चीज की जरूरत है, और उसको जाकर उसको तबीब के पास लेकर गया, और उसने उसकी मरहम पट्टी की है, उसकी सारी जो अखराजात उस पर आए वो भी अदा किया। और मैं ये समझता हूँ पारी साहब कि आज अगर हम अपने खुदा के साथ अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत से मोहब्बत रखेंगे, तो फिर हमारे अंदर खुदा एक नेक इरादा पैदा करेगा, और फिर हम खुदा के उस कलाम को जो हमारे हम तक पहुँचे, हम उस पर अमल करके फिर हम वो दाना दिल समझदार सुलेमान की तरह, जैसे उसने कहा कि मुझे दाना दिल अता फरमा, विज़डम। बिल्कुल। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ, यही आयत जो हमने इस्तिश्ना की किताब में पढ़ी है, ये यहूदियों के को हर रोज दुआ में ये शुरू याद दहानी के तौर पर, बिल्कुल ये दुआ में उन्होंने इस बात को रखा हुआ है कि शामा, समझदार दिल, खुदा हमारे अंदर समझदार दिल अता कर, ताकि हम तेरे उस नेक इरादा को सरअंजाम दे सके। और मैंने शुरू में बताया था कि खुदा का पाक रूह जो खुदा है, वो खुदा की जो प्लान है, खुदा के जो इरादे हैं हमारे लिए, हमें आकर उनको बताता है और हमें खबरें देता है। और जब हम खुदा के कलाम पर इनसार करेंगे, उस पर अमल करेंगे और पाक रूह को अपनी ज़िंदगियों में आने देंगे, फिर हम खुदा के इरादा को सरअंजाम दे सकते। फिर हमारी ज़िंदगियों में शिकायत, तकरार, बुड़बड़ाहट नहीं होगा, ये सारी मनफी बातें जाती रहेंगी, और हम खुदा में आगे बढ़ते जाएंगे और कलीसिया तरक्की करेगी। बहुत अच्छे भाई साहब, एक किताब थी बहुत साल पहले मैंने पढ़ी, पावर इन प्रेस, सिताइश में कुव्वत है। तो आज चर्च, कलीसिया, ईमानदारों, लीडर्स को इस बात को अपनाने और जानने की ज़रूरत है कि सिताइश में कुव्वत है। जो कुछ भी हो रहा है आपके इर्द गिर्द, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, आप उसके लिए खुदा का शुक्र करें। खुदा हालात को बदलने की कुदरत रखता है। जी नाज़रीन, आज हमने बड़ी कोशिश की है कि आप सबों की मदद और रहनुमाई की जाए कि आपकी ज़िंदगी से बुड़बड़ाना चला जाए, आपका जो मिजाज और गुफ्तगू रवैया जो है उसमें जो मनफी नेगेटिव जो पहलू ज़्यादा है, क्योंकि आज हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में लोग मनफी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बुड़बड़ाते और ज़्यादा तनकीदी होते हैं। तो हमें खुदा की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है हर तरह के हालात के लिए। बहुत शुक्रिया पास्टर हनीफ, आप तशरीफ़ लाए PMI टेलीविज़न पर। हम आपकी सारी खिदमत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। पास्टर काशिफ, आपके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी कि आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, पासबानी खिदमत कर रहे हैं और खुदा आपकी हदूद को बढ़ा रहा है। थैंक यू पास्टर गुलफाम, आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको और आपकी कलीसिया को बहुत बरकत दे। नाज़रीन, आखिर में मैं बताता चलूँ
کہ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے یہ سارے پروگرام یوٹیوب پر موجود ہیں. آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں, پی ایم آئی ٹی وی کے نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر, تاکہ آپ ان پروگرامز کو وہاں بھی دیکھ سکیں. خداوند آپ سبوں کو بہت برکت دے. اپنی آرا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کیپ واچنگ پی ایم آئی ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل. Prince of Peace, Prince of Peace.